السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ایف او ان فرسٹ یونٹ کے فرسٹ پارٹ جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے لاسٹ جو سلائڈ تھے وہ تھے کہ میڈیکل ایج میں انسنٹ ٹائم میں مڈل ایج میں نرسنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اب ہم پڑھیں گے رینیسنس پیریڈ. رینیسنس پیریڈ اینڈ ریفارمیشن پیریڈ. اصل میں رینیسنس پیریڈ اور ریفارمیشن پیریڈ جو ہے یہ یورپ کے ری برتھ، وہاں سے یورپ کے ری برتھ ہو چکا تھا، کیونکہ اس پیریڈز میں جو میڈیسنس تھے، پبلک ہیلتھ تھے، اس میں ایڈوانسز جو تھے وہ واقع ہو چکے تھے اس وجہ سے. اس کے علاوہ ایٹ دیٹ ٹائم the rich paid for their sick to be cared for at home. جو مالدار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، وہ اپنے علاج کے لیے ہوم پر وہ علاج حاصل کرتے تھے اور پیسے جو تھے وہ ادا کرتے تھے. while the poor were cared for in hospitals. اور جو غریب لوگ تھے وہ ہاسپٹل میں ٹریٹ کرتے تھے. by the time many poor people arrived at hospital. اور پور پیپل جو تھے وہ زیادہ تھے تو وہ ہاسپٹل پہ لایا کرتے تھے. دے ور آلریڈی ویری ill. جو بہت زیادہ بیمار ہوتے تھے. سو دے اپن ڈائڈ ان دا ہاسپٹل. اس وجہ سے وہ ہاسپٹل میں اکثر فوت ہو چکے. بینگ ہاسپٹلائزڈ ہیڈ نیگیٹیو کنوٹیشنز فار موسٹ پیپل. تو اس وجہ سے لوگوں کے یہ نیگیٹیو پوائنٹ، نیگیٹیو مائنڈ سیٹ اپ ہو گیا کہ جو بندہ ہاسپٹل جاتا ہے تو واپس مردہ لے کے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے لوگ ہاسپٹل سے ڈرتے تھے. ایز ہاسپٹلز ور کنسیڈر پلیسز ویئر پیپل وینٹ ٹو ڈائی. وہی بات ہے کہ ہاسپٹل وہ جگہ کنسیڈر ہوتی تھی کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو واپس مردے لے آتے تھے. اٹ واز آلسو ریفر ٹو ایز دا ڈارک ایج آف نرسنگ. اور اس ہاسپٹل کو یہ رینیسنس پیریڈ میں ڈارک ایج آف نرسنگ یہ ان کو اس نام پہ فیمس تھا. فالوئنگ آر دا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن. monasteries and convents were closed and the lands were seized. یہ جو monasteries تھے، چرچ تھے یا کنوینٹس تھے یا جو لینڈز تھے یہ سیز کے لیے بہت کلوز ہوتے تھے. Common women who are too old or ill to find other jobs started caring for the sick. جو وومنس تھے ٹو اولڈ یا جو ill پیپل تھے ان کے لیے کیئرنگ کرتے تھے. although there were a few hospitals in Protestant Europe. جو پروٹestant یورپ تھے وہاں اس وقت چند ہاسپٹل تھے. there were no regular system of nursing. جہاں نرسنگ کا ریگولر سسٹم نہیں تھا. فیمیل پریکٹیشنرس کیئرڈ فار نائبرس ان فیملی. جو فیمیل پریکٹیشنر تھے وہ اپنے نائبرس کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کیئر کرتی تھی. بٹ دیئر ورکس ایز انفیڈ اینڈ انریکگنائزڈ. بس اس کے جو یہ نرس، فیمیل نرس جو کام کرتے تھے اس کے ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا. In Catholic areas, however, the tradition of nursing nuns continue uninterrupted. جو کیتھولک ایریاز ہے وہاں پر اب بھی نرس جو ہے ان کے نامز ان انٹرپٹیڈ ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز آف ماڈرن نرسنگ. ماڈرن نرسنگ began in the 19th century in German and Britain. جو ماڈرن نرسنگ ہے آج جو ہم پڑھتے ہیں یہ 19 سینچری میں ڈیولپ ہوا. کہاں پر؟ جرمنی اور برٹش میں. The practice has spread worldwide by about 1900. 1900 میں ورلڈ وائڈ یہ پریکٹس spread ہوا. British social reformers advocated for the formation of groups of religious women to stop existing hospitals in the first half of the 19th century. جو existing hospital تھے first half of 19th century میں اس میں religious group formation جو تھے وہ پرفارم
ان کی پرمیشن جو تھے وہ نئے عمل میں لایا گیا. Two influential women in the field of nursing during this time period were Elizabeth Fry and Florence Nightingale. وہ اس وقت وہاں دو وومنز تھے، فیمیل تھی، ایک ایلزبتھ رانی اینڈ دوسرے جو تھے وہ فلورنس نائٹنگل. یہ دونوں نے ماڈرن نرسنگ کی جو بنیاد ہے یہ دونوں نے رکھا ہے. اس کے علاوہ دا 19th and 20th century اس میں کیا تھے؟ In the late 19th century nursing professionalized rapidly in the United States. United States میں یہ rapidly professionalized ہوا. Women who had served as nurses during the Civil War realized the importance of the formal nursing education. اور جو سول وار میں جو فیمیل ایز اے نرس رولز ادا کرتی تھی، وہاں سے ان فیمیل نے یہ محسوس کیا کہ جو فارمل نرسنگ ایجوکیشن ہے یہ لازمی ہے، یہ بہت اہم ہے. and played a crucial role in establishing the first nurse training school. اور وہاں سے ان نے فرسٹ نرسنگ اسکول اسٹیبلش کیا. ہاسپٹلز began setting up نرسنگ اسکولز، اور ہاسپٹل میں یہ نرسنگ اسکول سٹارٹ ہوئے جہاں پر لوگوں کو پریکٹسز ملتے تھے، لوگوں کو ٹرین کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ علاج معالجہ کرتے تھے. اس کے علاوہ the first permanent school of nursing founded in the United States was the Nurse Training School at the Women's Hospital of Philadelphia, which was established in 1872. جو فرسٹ اسکول تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں اسٹیبلش ہوا تھا، نرس ٹریننگ اسکول وومنز ہاسپٹل فیلاڈیلفیا میں 1872 میں. During the second half of the 20th century, the number of graduate programs in nursing grew rapidly. 20th century کے مڈ میں جو نرسنگ کے گریجویٹ پروگرامز تھے وہ ریپیڈلی زیادہ ہو گئے، اس میں بہت زیادہ تعداد بہت بڑھ گیا، زیادہ لوگوں نے نرسنگ ایجوکیشن حاصل کی. گریجویٹ نرسنگ پروگرامز focusing on clinical specialties laid the basis for the expansion of advanced practice nursing. جو گریجویٹ نرسنگ پروگرامز تھے اس کے جو فوکس تھا زیادہ تر وہ کلینکل جو اسپیشلٹیز تھے وہ اس پہ فوکس کرتا تھا. بائی دا اینڈ آف دا 1960 there were 1343 نرسنگ اسکولز ود 1,64,545 نرسنگ اسٹوڈنٹس enrolled according to the National Students Nursing Associations. نیشنل اسٹوڈنٹ نرسز ایسوسیشن کے مطابق 1960 میں تمام نرسنگ اسکولز 1343 تھے اور اس میں انرولڈ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی تعداد 1,64,545 تھے. نرسنگ ان اسلام. اسلام میں نرسنگ کیا ہے؟ نرسنگ ان اسلام از اے ہیلتھ کیئر سروس از ریلیٹڈ ٹو دا کیئرنگ پیشنٹ. جو پیشنٹ تھے جس کے لیے کیئر ریکوائرڈ ہے ان کے لیے اسلام میں جو ہیلتھ کیئر سروسز ہے یہ اسلام کے ساتھ اسلام میں بھی یہی کیئر کرتے تھے. جو لوگ وارز میں، جو لوگ غذا میں زخمی ہوتے تھے تو ان کے لیے علاج معالجہ کرتے تھے. And community as manifestations of love for Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nursing as a profession is not new to Islam. یہ اسلام میں بھی نہیں تھا، نیو چیز نہیں تھا. In fact, it is attributive to sympathy and responsibility towards the concern in need. جس کو نیڈ ہوتے کیئر کے لیے ٹریٹمنٹ کے جو نیڈ تھے وہ پرووائڈ کرتے تھے. This understanding had started during the development of Islam as a religion, a culture and civilization. اور لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام ایک ریلیجن ہے، کلچر ہے، سیولائزیشن ہے، تو اس لیے وہ لوگ اپنے جو اسلامی طریقہ کار تھے اس کے تھرو، اس کے بیسس پہ اپنے نرسنگ کے جو رول تھے وہ پرفارم کرتے تھے. اس کے علاوہ ہیل دا بریسٹ آف بلیورز، یہ ایک قرآن کی آیات ہے، سورہ توبہ میں 14 نمبر آیات ہے کہ اپنے جو بھائی ہے اس کے بریسٹ کو
برسٹ آف بلیفز جو ہے وہ ہیل کر دے، اینڈ ہیلنگ فار دا ڈیزیز ان یور ہارٹس، اور ہارٹس میں جو ڈیزیز آتے ہیں ان کو بھی یہ ہیل کر دے. وی سینٹ ڈاؤن اسٹیج بائی اسٹیج ان دا قرآن، ہم نے قرآن میں اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے یہ بات فرمائی ہے. And that which is a healing and a mercy of those who believes، جس جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں ان کو ہیل کرتے ہیں اور ان کو ان پر رحم کرتے ہیں. And when I am ill it is he who cures me، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہی واحد ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہماری علاج معالجہ کرتے ہیں، مطلب ہم کو ٹھیک کرتے ہیں. Nursing in Islam, and there are many statements of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam related to these subjects. For example, our God create treatment for every disease. Some people know it and some of them don't know. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے جو اللہ ہے اس نے ہمارے لیے ہر ایک ڈیزیز کے لیے کی ٹریٹمنٹ بنائی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کو جانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اس کو نہیں جانتے. سیک فار ٹریٹمنٹ اینڈ میڈیکل ہیلپ، تو ٹریٹمنٹ کے لیے اور میڈیکل ہیلپ کے لیے جاننا جو ہے یہ لازمی ہے. دا فرسٹ مسلم نرس جو ہے ہسٹری میں وہ رفیدہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھی. The first professional nurse in the history of Islam is a woman named Rafida bint Saad al-Aslamiyya from the Bani Aslam tribe in Medina al-Munawwara. مدینہ منورہ میں جو بنی اسلم قبیلہ تھا اس میں رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ یہ ایک مسلمان عورت تھی. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جب غزہ پر نبی علیہ السلام اور صحابہ جاتے تھے وہاں جو صحابہ زخمی ہوتے تھے تو رفیدہ بنت سعد جو تھی یہ ان کے لیے کیئر پرووائڈ کرتی تھی. She lived at the time of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and was among the first people in Medina to accept Islam. اور یہ فرسٹ جو اسلام فرسٹ ٹائم جو وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم اسلام قبول کرتے تھے اس میں ایک یہ بھی تھی. رفیدہ ریسیوڈ ہر ٹریننگ اینڈ نالج ان میڈیسنز فرام ہر فادر، اس نے اپنے فادر سے میڈیسن میں نالج اور ٹریننگ ریسیو کی تھی. A physician whom she assisted regularly، اور اس کے فادر جو تھے وہ ایک فزیشین تھا. After the Muslim state was established in Medina، جب مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست بن گئی ان کی حکومت ہو گئی. She would treat the ill in her tent set up outside the mosque، جو مسجد نبوی کے سامنے ایک ٹینٹ لگائی تھی اس نے اور وہاں پر وہ ill people کے لیے علاج کرتے تھے. ڈیورنگ ٹائم آف وار، جب غزہ پر لوگ جاتے تھے، یہ بات میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو سولڈیرز تھے انجر سولڈیرز اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی علاج جو تھی وہ یہ کرتی تھی. رفیدہ از ڈسکرائبڈ ایز اے وومن possessing the qualities of an ideal nurse، اس میں آئیڈیل نرس کے کوالٹیز جو تھے وہ موجود تھی. compassionate empathetic good leader and great teacher passing her on clinical knowledge to others she trained، اور اس نے اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی یہ نالج یہ کلینکل ٹریننگ یہ پرووائڈ کرتی تھی اور لوگوں کو ٹرین کرتی تھی کہ آئندہ آپ لوگ جو بندے تھے ان کی علاج معالجہ کرتے تھے کریں. اس کے علاوہ فردر مور رفیدہ ایکٹیویٹیز is someone greatly involved in the community، اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ کمیونٹی بیس پہ تھی. in helping those at the more disadvantaged portions of society symbolize the ethos of care identified above، جو ایسے لوگ ہوتے تھے سوسائٹی میں جو بہت زیادہ بیمار ہوتے تھے تو اس کے لیے یہ کیئر پرووائڈ کرتی تھی. انس ابن ملک سیٹ، انس ابن ملک فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to go out to the battles taking سلیم and some other women of the Ansar with him، کہ نبی علیہ السلام جب
خیمہ سے باہر جاتے تھے تو سلیم کے ساتھ اور انصاروں کے اور وومنس جو تھے وہ ہمارے ساتھ لیتے تھے. when he fights in the battle, جب وہ وہاں پر جنگ کرتے تھے میدان جنگ میں, the woman would give water to the soldiers and treat the injured. وہ woman کیا کرتے تھے کہ soldiers کو واٹر پرووائڈ کرتی تھی اور انجرڈ پیپل کے لیے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی تھی. یہ ہے فلورنس نائٹنگل. اس کے علاوہ فلورنس نائٹنگل اب یہ کون ہے؟ تو she was born in 1820 and she is died in 1910. 1820 میں پیدا ہوئی تھی اور 1910 میں وفات پا گئی. born in Italy, اٹلی میں ایک ویلتھی فیملی میں پیدا ہوئی. فرسٹریٹڈ بائی لیک آف آپشنز فار وومن آف ہر سوشل بیک گراؤنڈ, اور سوشل بیک گراؤنڈ میں جو وومنز نرس فیمیل نرس نہیں تھے تو اس کے لیے اس نے فیمیل نرس جو تھے وہاں سے ڈیولپ کیا تھا. چیلنج پیرنٹس ان سوسائٹی اینڈ ٹریول ٹو جرمنی اینڈ تھرو آؤٹ یورپ ٹو ٹرین ایز ا نرس. اور اس نے سوسائٹی اور پیرنٹس کے پرواہ کیے بغیر جرمنی اور یورپ میں جا کے وہاں ٹریننگ حاصل کی تھی. Her big opportunity came when the Crimean War broke out in 1854. جب 1854 میں وہ کریمین وار جو وہ واقعہ ہوا تو اس میں اس نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے کیئر پرووائڈ کی تھی. اس کے علاوہ سیکرٹری آف وار آسک ہر ٹو گو ٹیک چارج آف دا ہاسپٹل ایٹ اسکروٹری ان ترکی. ترکی میں جب وار واقعہ ہوئی تو وہاں پر یہ ہاسپٹل کا انچارج تھی. Nightingale showed up with 38 trained nurses and faced a death rate of 40%. اس نے اپنے ساتھ 38 trained nurses جو تھے وہ لیے تھے اور اس وقت پر ڈیتھ ریٹ 40% تھی. Nightingale found that condition in the military hospital was terrible. جو military hospital ہے وہاں پر condition بہت خطرناک تھی. The absence of sewers and laundry facilities, the lack of supplies, and the poor food and the disorganized medical services contributed to a death rate of more than 50. اس وجوہات سے فیسلٹی فراہم نہیں تھے وہاں پر, فوڈس اچھا نہیں تھا, میڈیکل سروسز نہیں تھے, تو اس کی وجہ سے 50% سے ڈیتھ ریٹ تجاوز کر گئے, زیادہ ہو گئے. She established cleanliness and sanitation rule. جو cleanliness rules ہے, sanitation rule ہے, یہ اس نے establish کی تھی. Patient receive special diets and plenty of food. اور لوگوں کو special diets اور plenty food جو تھے وہ provide کرتے تھے. Improved water supply, water supply کو improve کیا تھا. Patient receive proper nursing care. اس وقت سے لوگوں کو proper nursing care جو تھے وہ ملتی تھی. Nightingale established reputation which allowed her to improve nursing standard at home. اس نے ایک ریپوٹیشن جو بنائی تھی اس کی وجہ سے نرسنگ اسٹینڈرڈ جو تھے وہ امپروو ہو گئے. Nightingale's strong statements about the role of nurse and their need for lifelong education are still quoted widely today. اور اس کے جو نرسنگ کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ اب بھی دنیا میں مانے جاتے ہیں اور سبجیکٹس میں آتے ہیں. Established nursing school at St. Thomas Hospital London. نائٹنگل نے فرسٹ ٹائم جو نرسنگ اسکول اس نے اسٹیبلش کی تھی 1887 میں, تو وہ ایسٹی تھامس ہاسپٹل لندن میں بنائی تھی. بائی 1887 ہیڈ ہر نرسز ورکنگ ان 6 کنٹریز اور 1887 میں 6 کنٹریز میں اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے, نرسز تھے, وہ کام کرتی تھی. شی واز اے نرس, یہ بھی ایک نرس تھی. فلاسفر بھی تھی, اسٹیٹسٹیشینز بھی تھی, ہسٹورین بھی تھی, پولیٹیشین بھی تھی, اینڈ مور. ٹوڈے شی از کنسیڈرڈ دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ, اور فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ جو ہے وہ نائٹنگل, فلورنس نائٹنگل ہے. یہ جو بات ہے یہ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ, یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. نرسنگ ڈیفینیشنز بائی اسکالرز. اب اسکالرز نے نرسنگ کے ڈیفینیشنز
کیسے کی ہے؟ تو نرسنگ ڈیفینیشن بائی فلورنس نائٹنگل. فلورنس نائٹنگل کیا کہتی تھی؟ شی ڈیفائنڈ نرسنگ 100 years ago as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery. اس نے کہا تھا کہ نرسنگ کیا ہے؟ نرسنگ وہ پروسیس ہے جس کے تھرو ہم پیشنٹ کی جو انوائرمنٹ ہے یوٹیلائز کرتے ہیں تاکہ ان کو ریکور کریں. اس کے علاوہ ورجائنا ہینڈرسنز ڈیفینیشن جو تھے اس نے نرسنگ فیلڈ ایسے ڈیفائن کی تھی. دا یونیک فنکشن آف دا نرس از ٹو اسسٹ انڈیویجول. یونیک فنکشن کیا ہے؟ کہ انڈیویجول کو اسسٹ کرنا ہے، سکھ یا ویل لوگوں کو اسسٹ کرنا ہے ان دا پرفارمنس آف دوز ایکٹیویٹیز کنٹریبیوٹ ٹو ہیلتھ. جو ایکٹیویٹیز ہیلتھ پر اثر انداز کرتی ہے ہیلتھ کو، اس ایکٹیویٹیز کو اسسٹ کرنا ہے. اٹس ریکوری ٹو پیسفل ڈیتھ، یا ریکوری اس کی ریکوری کیسا کرے. یا ایک بندہ ہے وہ ریکور نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، تو پیسفل ڈیتھ ان کو کیسے فراہم کرتے ہیں. that he would perform independently if he had the necessary strength, will or knowledge. اس نرس کے پاس نالج ہوگا، اسٹرینتھ ہوگا، اسکلز ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹلی سب کچھ پرفارم کر سکتی ہے. And to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. اور یہ سب کرنے سے اس کو یہ مدد ملتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنسلی کرے. اس کے علاوہ امریکن نرسنگ ایسوسیشنز نے ایسے نرسنگ کو ڈیفائن کیا ہے 1980 میں کہ نرسنگ از دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن ریسپانسز ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم. کہ نرسنگ جو ہے یہ ایک ڈائگنوس ہے، ٹریٹمنٹ ہے. جو لوگ ہیومنز جو رسپانس دیتے ہیں پوٹینشیل یا ایکچوئل ہیلتھ پرابلم کو، اس کو ہم نرسنگ کہتے ہیں. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نرسنگ کی ڈیفینیشن اس طرح کی ہے کہ نرسنگ کمپریسز آٹونومس اینڈ کولیبریٹیو کیئر آف. جو آٹونومس اور کولیبریٹیو کیئر ہے انڈیویجول کے لیے، آل ایجز آل فیملیز، اس میں ایج بھی اسپیسیفائی نہیں کی ہے. تمام ایجز برتھ سے لے کر لائف تک، اینڈ آف لائف تک، جتنے بھی فیملیز ہیں سب فیملیز، گروپس، کمیونٹیز، سکھ آلویئر ان آل سیٹنگ. ہر ایک سیٹنگ میں نرسنگ کے جو کیئر تھے وہ کیئر ہے جو کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، تو پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ انکلوڈز دا پروموشن آف ہیلتھ. اور اس نرسنگ میں کیا ہے کہ لوگوں کے جو ہیلتھ ہے وہ پروموٹ ہو جائے، النس پریوین ہو جائے، جو ال پیپل ہیں ان کے لیے کیئر پرووائڈ کیا جائے، ڈسیبلٹیز جو ہے وہ ختم کیا جائے، ڈائنگ پیپل جو ہے ان کو پیسفل ڈیتھ پرووائڈ کیا جائے.